الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الفاتحہ ہے اور اس کی 7 آیات اور 1 رکوع ہے، اور یہ سورہ فاتحہ مکی صورت ہے۔ مکی صورتوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ صورتیں جو حضور علیہ السلام کے ہجرت کی غرض سے مدینہ تشریف لے جانے سے پہلے نازل ہوئی ہیں، وہ مکی صورتیں کہلاتی ہیں، اور جو صورتیں حضور علیہ السلام کے ہجرت کی غرض سے مدینہ تشریف لے جانے کے بعد نازل ہوئی ہیں، وہ صورتیں مدنی کہلاتی ہیں، چاہے وہ دوبارہ حج کے موقع پر یا فتح مکہ کے موقع پر مکہ میں بھی نازل ہوئی ہوں، تب بھی ان صورتوں کو، ان آیات کو مدنی ہی کہیں گے۔ تو یہ سورت مکی صورت ہے، یعنی ہجرت سے پہلے کی نازل ہوئی ہے۔ سورہ فاتحہ کو بہت سی خصوصیات حاصل ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ یہ قرآن پاک اسی صورت سے شروع ہو رہا ہے، اور نماز بھی اسی صورت سے شروع ہوتی ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ قرآن پاک کی سب سے پہلے مکمل صورت جو نازل ہوئی ہے وہ سورہ فاتحہ نازل ہوئی ہے۔ مکمل صورت سورہ فاتحہ سب سے پہلے نازل ہوئی ہے، اگرچہ بعض صورتوں کی آیات وہ اس صورت سے پہلے نازل ہوئی تھیں، کیونکہ سب سے پہلے وہی جو نازل ہوئی ہے وہ سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ اس کے بعد سورہ مدثر ہے، سورہ مزمل ہے، ان کی کچھ آیات نازل ہوئی ہیں، لیکن مکمل صورت جو سب سے پہلے نازل ہوئی وہ یہ سورۃ الفاتحہ جو ہے یہ سب سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ اور سورہ فاتحہ کو ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ سورہ فاتحہ پورے قرآن کا گویا متن ہے یہ، اور آگے جتنا قرآن ہے وہ سارا کا سارا اسی سورہ فاتحہ کی تشریح میں نازل ہوا ہے۔ اور اس کے بڑے فضائل اللہ کے نبی نے بیان فرمائے ہیں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، سورہ فاتحہ کی مثال نہ تورات میں نازل ہوئی، نہ انجیل میں نازل ہوئی، نہ زبور میں نازل ہوئی، اور نہ ہی پورے قرآن میں کوئی دوسری سورت یا دوسری آیت جو ہے اس سورہ فاتحہ کی نظیر بن سکتی ہے۔ یہ بہت اہم سورت ہے یہ، اور سورہ فاتحہ کے مختلف نام جو ہے احادیث کی کتابوں میں آتے ہیں۔ اس کو فاتحۃ الکتاب بھی کہتے ہیں، یعنی کتاب اسی سے شروع ہو رہی ہے۔ اس سورت کا نام الشفاء بھی ہے، یعنی جب مریض پر دم کر دیا جائے اس سورت پڑھ کر تو اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرماتے ہیں۔ یہ سورت، اس کا نام کنز بھی ہے، کنز کہتے ہیں خزانے کو۔ اسی طرح اس سورت کا ایک نام ہے کافیہ، ایک نام ہے اس کا وافیہ، ایک نام ہے اس کا تعلیم المسئلہ، یعنی اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ سے سوال کرنے کا طریقہ سکھایا گیا ہے، سوال کرنے کی ایک تعلیم دی گئی ہے کہ مانگنا کیسے ہے۔ تو ایک نام ہے اس کا، اس صورت کا نام صلاۃ بھی ہے، یعنی نماز، اور ایک نام اس کا ہے القرآن العظیم، ایک نام ہے اس کا ام القرآن، ایک نام ہے اس کا سبع المثانی۔ تقریباً 10-12 نام جو ہے تفسیروں کے اندر اس صورت کے لکھے گئے ہیں۔ اور اس صورت کے یعنی 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ 3 آیات کا جو آج میں نے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، اور آخری جو 3 آیات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو دعا مانگنے کا طریقہ سکھلایا ہے، صراط مستقیم کی جنہیں ہدایت بھی ہے اور اس کو مانگنے کا طریقہ بھی سکھایا ہے۔ درمیان کی جو ایک آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں دونوں مضمون ہیں۔ ایاک نعبد میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، اور ایاک نستعین میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کا طریقہ سکھایا گیا ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ، نماز یعنی سورہ فاتحہ میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھی آدھی ہے، یہ تقسیم ہے۔ اور فرمایا کہ جب بندہ نماز میں کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اس کے جواب میں اللہ فرماتے ہیں کہ حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ جب یہ کہتے ہیں الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں کہ اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے۔ جب یہ کہتے ہیں مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ جواب میں کہتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی اور بڑائی بیان کی ہے۔
جب یہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھی آدھی ہے۔ اور پھر آگے اہدنا الصراط المستقیم سے آخر تک جب پڑھتا ہے تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرا بندہ جو مجھ سے مانگے گا میں اس کو عطا کر دوں گا۔ تو اس لیے یہ فرمایا کہ میرے اور میرے بندے کے درمیان یہ صورت نصف نصف ہے۔ اس کی پہلی 3 جو آیات ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ یہ پہلی جو آیت ہے اس کے بھی 2 حصے ہیں۔ پہلے فرمایا الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، رب العالمین جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، پروردگار ہے۔ تو الحمدللہ ساری کی ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ حمد کا معنی ہوتا ہے کسی کی تعریف کرنا، اور تعریف بھی کسی کی اس کی ذاتی جو خوبی ہو، ذاتی خوبی کے اوپر اس کی تعریف کی جائے تو اس کو حمد کہتے ہیں۔ اور حمد صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی حمد نہیں ہو سکتی۔ یہاں فرما رہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ اب حمد کا معنی ہوتا ہے تعریف۔ یہ تمام ہم کس لفظ کا ترجمہ کرتے ہیں؟ تو اس کے شروع میں جو الف لام آیا ہوا ہے الحمد، اس کا ترجمہ ہے کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہیں۔ جب یہ دعویٰ کر دیا کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہیں تو اب اس کی دلیل کیا ہے؟ دوسرا حصہ اس آیت کا وہ اس کی دلیل ہے کہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کے لیے تمام تعریفیں اس لیے ہیں کہ وہی تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور پالنے والا نہیں ہے۔ یا کہتے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ تو ہم تو دنیا میں دیکھتے ہیں کہ مختلف چیزوں کی مختلف تعریفیں ہوتی ہیں۔ جب انسان کسی بلڈنگ کو دیکھتا ہے تو کہتے ہیں ماشاءاللہ بڑی خوبصورت ہے، کسی حسین نظارے کو دیکھتا ہے تو پھر اس کی بھی تعریف کرتا ہے، مختلف چیزوں کو دیکھ کر اس کی تعریف کرتا ہے۔ تو اصل میں بات یہ ہے کہ جب کسی چیز کی تعریف ہوتی ہے تو وہ اصل میں اس چیز کی تعریف نہیں ہوتی، اس کے بنانے والے کی تعریف ہوتی ہے۔ کوئی خوبصورت منزل کھڑی ہے، عمارت کھڑی ہے تو دیکھنے والا کہتا ہے کتنی خوبصورت عمارت ہے، تو اصل میں عمارت کی تعریف نہیں ہے، اس کے بنانے والے مستری کی، انجینئر کی تعریف ہے کہ کتنی زبردست نقشہ بنا کے بنایا ہے۔ تو دنیا میں جہاں کہیں بھی کسی بھی چیز کی کوئی بھی تعریف ہوتی ہے وہ حقیقت میں ساری کی ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف لوٹتی ہیں کہ ساری کائنات کا مبدا جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اسی نے ساری کائنات کو بنایا ہے۔ آگے میں رب العالمین، رب کہتے ہیں ایسی ذات کو جو کسی چیز کو پیدا بھی کرے اور پھر اس کی ہر موقع کی، ہر حال کی، اس چیز کی ضرورت کو پورا کر کے اس کو اس کے کمال تک پہنچا دے، ایسی ہستی کو رب کہتے ہیں۔ جو کسی چیز کو پیدا بھی کرے اور پھر اس کی ساری زندگی کے ہر وقت کی جو اس کی ضرورت ہو اس وقت میں اس کی اس ضرورت کو پورا کر کے پھر اس چیز کو پروان چڑھا دینا، جو ہستی ایسی ہو اس کو رب کہتے ہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے جو ہر چیز کو پیدا بھی کرتی ہے، اس کو اس کے کمال تک بھی پہنچاتی ہے۔ یا پھر میں آگے جو لفظ ہے العالمین کہ اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ عالم جو ہے یہ مفرد ہے، ایک جہان، عالمین تمام جہان۔ تو اگر ہم یہ دیکھیں کہ انسانوں کا الگ جہان ہے، جنات کا الگ جہان ہے، فرشتوں کا الگ جہان ہے، اسی طرح حیوانات کا جہان الگ ہے، اور اسی طرح نباتات کا جہان الگ ہے، جمادات کا جہان الگ ہے، تو پھر بھی بہت سارے جہان ہیں، سارے جہانوں کی ساری ضرورتوں کو پورا کرنے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور اس طرح بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ یہ جتنی کائنات ہمیں پھیلی ہوئی نظر آ رہی ہے، آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، اس میں کہکشائیں، یہ سارا کا سارا صرف ایک جہان ہے۔ اس جیسے بے شمار اور جہان ہیں جہاں الگ مخلوقات ہے، اس سارے جہانوں کا پالنے والا اکیلا اللہ کی ذات ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ حضرت مقاتل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 80,000 جہان اس کائنات کے علاوہ اور ہیں جن سارے جہانوں کی ساری ضرورتوں کو اللہ ایک وقت میں پورا کر رہا ہے۔ اس سے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، سارے جہانوں کا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، اس کی تشریح اوپر بسم اللہ میں کل میں نے کر دی تھی کہ جو سب پر مہربان ہے اور بہت زیادہ مہربان ہے۔ مالک یوم الدین، جو روز جزا کا مالک ہے۔ دین کا معنی بدلہ ہوتا ہے، جزا ہوتی ہے۔
جزا چاہے اچھی ہو، بدلہ اچھا ہو تو اس کو بھی دین کہتے ہیں، اور اگر سزا کی شکل میں بدلہ دیا جائے تو اس کو بھی دین کہتے ہیں۔ مالک یوم الدین، یوم جزا کا، قیامت کے دن کا مالک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یوں تو دنیا میں بھی ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ساری کائنات اسی نے بنائی ہے، وہی سب کا مالک ہے۔ تو یہاں جو کہا جا رہا ہے قیامت کے دن کا مالک اللہ ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ دنیا میں اگرچہ ہر چیز کی اوپر ملکیت اللہ کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے عارضی طور پر ملکیت جو ہے وہ انسانوں کو بھی دے رکھی ہے، اور انسانوں کی ملکیت کا احترام بھی کیا جاتا ہے اور ملکیت سمجھا بھی جاتا ہے۔ اس لیے جب ایک انسان فوت ہوتا ہے تو اس کی ملکیت دوسرے کی طرف منتقل ہو جاتی ہے۔ تو دنیا کے اندر عارضی ملکیت کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دے رکھی ہے، لیکن جب قیامت کا دن ہوگا تو اس دن صرف اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے پاس کسی طرح کا کوئی اختیار اس دن نہیں ہوگا۔ اس لیے مالک یوم الدین، اور اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے، اپنی ملکیت سے جو چاہے گا، جس کے حق میں چاہے گا، اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا، اس دن کا مالک اللہ ہوگا۔ اور دوسرا اس میں اشارہ اس طرف بھی ہے کہ قیامت کے دن کا مالک اللہ ہوگا، اور اس دن اللہ تعالیٰ کے سامنے کسی کا کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ دنیا میں تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جج جب فیصلہ کرتا ہے تو وہ ماحول سے دب کر بھی فیصلہ کر دیتا ہے، کسی کی مقبولیت کے خوف سے بھی اس کے خلاف فیصلہ کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے ان کو، لیکن آخرت کے اندر ملکیت اللہ تعالیٰ کی ہوگی، وہ اللہ تعالیٰ اپنے اختیار سے جو چاہے گا فیصلہ کرے گا، اس پر کسی قسم کا کوئی بھی کسی کا بھی دباؤ نہیں ہوگا۔ اس لیے فرمایا مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ تو اس میں آخرت کے جو قیامت کا جو ایک دن ہے یا موت کے بعد کی زندگی ہے، اس کی طرف اشارہ فرما دیا۔ تو یہ ابتدائی جو 3 آیتیں ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، اور اسی طرح جو ہے اس کی صفات کا ذکر ہے، اور اس کے بعد کی جو اگلی آیت ہے اس میں دونوں مضمون ہے، توحید کا بھی ہے اور ساتھ ساتھ سوال کا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور اپنا عقیدہ اور اپنا عمل جو ہے اس کے مطابق بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔